जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनीस रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क जो है हमारा इस वक्त एक सैलाब की एक ऐसी सूरत हाल से गुज़र रहा है कि जो सूरत हाल बताना एक्चुअल सूरत हाल बताना नामुमकिन है। और मुल्क इस वक्त हमें देखें तो तकरीबन मुल्क का 15 से 20% हिस्सा जो है वो बिल्कुल सैलाब में डूबा हुआ है। और गुज़िश्ता कई दिनों से शुरू में तो इतनी हाईलाइट नहीं किया गया उसको मीडिया पर, लेकिन जब से गुज़िश्ता तकरीबन 3-4 दिन से जब से वो मीडिया पे हाईलाइट किया गया और मज़ीद दिन ब दिन जो तबाही वहाँ पर बढ़ती चली जा रही है, तो हम देखते हैं कि जो वीडियोज़ हैं, जो तस्वीर हैं, जो सैलाब से मुतासिर इलाकों से जो वीडियोज़ आती हैं, जो तस्वीर आती हैं, वो वीडियोज़ और वो तस्वीर देखने के काबिल नहीं होती। किस तरह से बच्चे डूब रहे हैं, किस तरह से जो जवान हैं वो डूब रहे हैं और बेबस होकर डूब रहे हैं। और किस तरह से वहाँ पे मवेशियों की अगर हम हालत देखें और इंसानों की, तो देखिए किस तरह से वहाँ पे एक क़यामत सा समा वहाँ पर बना हुआ है। और मुल्क इस वक्त तकरीबन मैं कहूँ कि 20 से 25% हिस्सा जो मुल्क है वो इस वक्त डूब चुका है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीर गर्दिश कर रही हैं वो नहीं देखी जा सकती। और जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी एक दफ़ा सैलाब आ चुका है, एक नहीं बल्कि 2-3 दफ़ा सैलाब आ चुका है, लेकिन वो रिपोर्ट्स के मुताबिक इतने बड़े पैमाने पर नहीं था जितने बड़े पैमाने पर सैलाब इस दफ़ा आया है। और 2005 हो, 2010 हो, कोई भी सैलाब इस पैमाने का नहीं था कि जिस पैमाने पर अब सैलाब आया है। नाज़रीन, सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें जो नुकसान हुआ है अब तक से मुराद है कि ये कल की या परसों की यूएन की रिपोर्ट है, उससे पहले तक का जो नुकसान है वो यूएन की जो फैक्ट्स हैं उनके मुताबिक अगर आपको बताऊं तो तकरीबन 2,18,000 घर वो हैं जो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं, जिनमें कुछ भी नहीं रहा। इसके अलावा अगर 4,58,000 घरों को देखा जाए तो वो घर हैं कि जिन घरों में नुकसान हुआ है, जिन घरों में तोड़ फोड़ हुई है। और उसके बाद भी इसमें से भी कई घर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं अभी तक। इसके अलावा अगर हम फसल की बात करें, अपनी जो चावल गंदम का ये जो हमारी फसलें होती हैं उनकी बात करें तो तकरीबन 2 मिलियन एकड़ तक फसल तबाह हो चुकी है। इसके अलावा अगर हम मवेशियों की बात करें तो तकरीबन जो 7,94,000 यानी लगभग 8 लाख मवेशी इस वक्त तक जो है वो नजरे सैलाब हो चुके हैं। और जो ज़ाहिर है जब इस हद तक सैलाब आया है कि जब इंसान महफूज नहीं है तो मवेशी किस तरह से महफूज होंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंसानी जानें जो हैं एक रिपोर्ट के मुताबिक 937 जानें कम से कम, ये मैं आपको बता रहा हूँ, जा चुके हैं। और 1,343 लोग जो है वो पिछले 2 हफ्तों में इससे ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा देखें कि कितने इलाकों में, किन किन इलाकों में ये हुआ है, तो तकरीबन 116 डिस्ट्रिक्ट इससे असरअंदाज हुए हैं। और एक और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन टोटल देखें तो 33 मिलियन लोगों को इस सैलाब से नुकसान पहुंचा है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये सैलाब सिंध में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा जिसमें सवात, कलाम और चारसद्दा ये बिल्कुल सैलाब की लपेट में हैं, इनके बहुत सारे इलाके। और अगर बात करूं कि जो बारिश हुई है, जो बारिश कहा जाता है एक अंदाजे के मुताबिक कि पिछले 30 सालों की निस्बत 2.87% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। पिछले 30 सालों में इतनी बारिश नहीं हुई जितनी बारिश पिछले 30 सालों में, मतलब जो बारिश का हाई रेट था उससे 2.87%। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कई जगहों पर 5% ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। तो ये तो थे वो फैक्ट्स कि जो आपको बताना ज़रूरी थे। इनमें कुछ यूएन के फैक्ट्स हैं और ये जो फैक्ट्स हैं ये 2-3 दिन पहले के हैं। जो तबाही इन 2-3 दिन में हुई है वो हमारे सामने, और वो फैक्ट इसमें शामिल नहीं है। और इसमें भी जो इंसानी जानें हैं उनका मुकम्मल तौर पर अभी तक इसलिए बताया नहीं जा सकता कि कई जानें तो, कई जो लाशें हैं वो मिल गई हैं, लेकिन कई लाशें हैं, कितने हज़ार लाशें हैं मैं कहूँ कि जो हमें मिली नहीं हैं और जो दरिया में बहकर, पानी में बहकर जा चुकी हैं। बलूचिस्तान और सिंध तो पहले ही मुतासिर था। हम पहले भी देखते रहते हैं कि वहाँ जैसे ही बारिश होती है, चूँकि उन इलाकों में बारिशें कम होती हैं, तो जैसे ही वहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ का मंजर जो है वो, वहाँ का जो इलाके हैं वो एक सैलाब का मंजर पेश करना शुरू कर देते हैं। तो अब हमने देखा कि केपी में, कलाम, सवात में भी हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी बात करूँ कि कलाम, सवात जिन लोगों का जाना हुआ है, ख़ास
طور پر کالام انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر بے ہنگم جو کنسٹرکشن ہے دریا کنارے وہ کی گئی ہے، اور جب انسان دیکھے تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ جس طرح کی کنسٹرکشن کی گئی ہے یہاں پر، یہ خدا نخواستہ اگر کچھ اس طرح کا کوئی سیلاب یا کوئی قدرتی آفت آئی تو یہ محفوظ نہیں رہے گی، اور اب وہی ہو رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کے تمام علاقوں میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ میں یہ بھی اٹھاتا چلوں کہ یہ وقت تو نہیں ہے کہ سیاست کو اس میں گھسیٹا جائے، سیاست کی بات کی جائے، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جتنی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ بھی اپنی آپس کی رسا کشی میں جو ہے وہ مصروف ہیں، اور آپ دیکھیں تو پچھلے کئی دنوں سے، جب تک یہ 2-3 دن ہوئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے رہنما جو ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے انٹرسٹ لینا اور کچھ بیانات ان کی طرف سے آئے، نہیں تو اس سے پہلے وہ آپس کی ہی رسا کشی میں اور آپس کی لڑائیوں میں مصروف تھے۔ کسی کو بھی سیلاب کا یا کسی کو بھی انسانی جانوں کا جو نقصان ہو رہا تھا اس کا خیال نہیں تھا، حالانکہ یہ وہی حلقے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ اس موقع پر سیاستدان جو ہیں یہ اس طرح سے عوام کا ساتھ نہیں دے رہے کہ جس طرح دینا چاہیے۔ ناظرین، سب سے زیادہ جو اس وقت تعریف کے حقدار ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان پہ جب بھی کوئی مشکل آئی ہے تو پاک فوج کے جوانوں نے پاکستان کو سنبھالا بھی ہے، اور پاکستان کو ہر مشکل سے نکالنے کے لیے اپنا تن من دھن بھی قربان کیا ہے۔ اگر ہم شروع سے دیکھیں تو کتنے پاک فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور اس کے بعد پاکستان آج زندہ و جاوید ہے، پائندہ ہے۔ اور ناظرین، ابھی کی اگر ہم بات کریں تو پاک فوج کے جو جوان ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر باقی تمام سرگرمیوں کو چھوڑ کر وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ان علاقوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت اچھی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی آرمی کے جنرلز تھے انہوں نے اپنی ایک ماہ کی تنخواہیں جو ہیں وہ انہوں نے فلڈ ریلیف میں اور جو سیلاب سے متاثر علاقے ہیں ان کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس پہ میں تھوڑی سی مزید بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتاؤں کہ چونکہ اب سیلاب کی جو تباہی ہو چکی ہے، مختلف علاقوں میں ریڈ الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں، لوگوں کو کہہ دیا گیا ہے، پنجاب میں بھی ایون اگر ہم میاں والی لیا والے علاقے پہ دیکھیں، سائڈ پہ دیکھیں تو وہاں پہ کئی علاقوں میں جو ہے وہ کہہ دیا گیا ہے کہ آپ اپنے علاقے چھوڑ دیں، اپنا سامان لے کر کہیں محفوظ جگہ پر کچھ دنوں کے لیے آپ شفٹ ہو جائیں۔ چونکہ ہم دیکھیں تو چشمہ بیراج سے جو ہے وہ 4,56,000 کیوسک میٹر کا ایک ریلا گزر چکا ہے، دریائے کابل میں بھی 3.5 لاکھ سے زائد ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سوات میں بھی دیکھیں چونکہ یہ سب دریا جو ہیں یہ مل کر دریائے سندھ میں ہی آتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ تباہی ہوتی ہے، چونکہ ڈیمز تو آج تک ہمارے پاس بنے نہیں ہیں جو قابل ذکر ہوں جن کی وجہ سے اس جیسے حادثات کو روکا جا سکے۔ یہاں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جو اعلان کیے جا رہے ہیں، یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ ضلعی انتظامیہ کے اعلانات کو بالکل سیریس لینا چاہیے، اور جن علاقوں میں بھی انتظامیہ اعلان کر رہی ہے ان علاقوں کو، ان اعلانوں کو ضرور سنیں اور نقل مکانی کریں، وہاں سے اپنا سامان لے کر، اپنی قیمتی اشیاء لے کر کسی محفوظ مقام پر کچھ دنوں کے لیے منتقل ہو جائیں۔ ناظرین، پاک فوج کے جوان اس وقت پورے ملک میں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو ان کے جنرلز ہیں انہوں نے ایک ماہ کی تنخواہ دے دی ہے، اور اس کے علاوہ جو جوان ہیں اس وقت پورے ملک میں اپنی تمام تر سرگرمیوں کو چھوڑ کر سیلاب زدگان کی امداد کر رہے ہیں، اور ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ مختلف صحافیوں کی طرف سے پچھلے کچھ دنوں سے ایک ویڈیو پوسٹ کی جا رہی تھی جس میں کچھ نوجوان تھے جو کمراٹ میں غالباً سیر و تفریح کی غرض سے گئے تھے اور وہاں پر پھنس گئے تھے، جو کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے سے جو کے پی حکومت ہے اس کو یہ میسج کنوے کیا جا رہا تھا، صحافیوں کی طرف سے بتایا جا رہا تھا کہ وہاں پہ کچھ نوجوان پھنسے ہوئے ہیں درمیان میں، جبکہ ان کے آس پاس چاروں طرف ان کو پانی نے گھیر لیا ہے، تو برائے مہربانی ان کا کچھ کیا جائے۔ لیکن انفارچونیٹلی کے پی حکومت اس میں ابھی تک ناکام رہی تھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاک فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے اپنی جان پر کھیلتے ہوئے ان 22 افراد کو جو کہ سیر و تفریح کے لیے آئے تھے وہ نوجوان، اور ان کو انہوں نے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے، ان کی جانوں کو بچا لیا ہے۔ تو یہ پاک فوج ہی ہے کہ جو وہاں پر پہنچی اور انہوں نے وہاں جا کر ان کی جانوں کو بچایا۔ اور اب پاک فوج کے ترجمان کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے پہاڑوں پر چلے گئے ہیں، اور غالباً ابھی تک شاید جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ان کو بھی وہاں سے خیر خیریت سے نکال لیا ہو اور محفوظ مقام پر
منتقل کر دیا گیا ہوگا۔ اور ویسے بھی اگر ہم دیکھیں تو جو آرمی چیف کی جانب سے کراچی میں جو اجلاس ابھی حال ہی میں 2-3 دن پہلے ہوا، اور تو ان میں تمام تر نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا کہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں، اپنے تمام تر سرگرمیوں کو چھوڑ دیں، اور اس وقت صرف اور صرف سیلاب زدگان کی مدد ہے وہ کریں۔ اس کے علاوہ جو آرمی چیف ہیں انہوں نے سندھ بلوچستان کو خود جا کے جائزہ لینے کا بھی کہا تھا۔ راولپنڈی میں فلڈ ریلیف سینٹر قائم کیا گیا ہے جہاں پر مختلف امداد جو ہے وہ اکٹھی کریں گے پاک فوج کے جوان، اور ان کو سیلاب زدگان تک پہنچایا جائے گا۔ تو ناظرین یہ اگر اچھی فوجیں ہوں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں کہ جس ملک کی فوج اچھی تھی، جس ملک کی فوج نے اس ملک کو سنبھالا ہوا تھا، وہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور ہمارا ملک بھی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاک فوج کے جوانوں کی وجہ سے آج ہمارا ملک جو ہے ان تمام جو صورتحال ہوتی ہیں، جو اس طرح کی قدرتی آفات جو ہم پر آتی ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ اس طرح کی اور کوئی بھی سچویشن ہو، تو اس میں ہمیشہ سے ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو تو خراج تحسین ہے ہی، جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں، جو NGOs وہاں پر پہنچی ہیں، جو باقی ادارے وہاں پر پہنچے ہیں، جو سیاسی جماعتوں کو اگر میں بات کروں، جو مذہبی جماعتیں سب سے پہلے وہاں پر پہنچی ہیں، ان کو تو خراج تحسین ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ جو پاک فوج کے نوجوان وہاں پر مستقل طور پر وہیں پر رہ رہے ہیں، وہیں پر لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو پانی سے نکال رہے ہیں، لوگوں کی ہر ممکن حد تک مدد کر رہے ہیں، وہ قابل تسکین بھی ہیں، وہ قابل رشک بھی ہیں، اور اگر ان کی بات کریں تو وہ قابل داد بھی ہیں۔ تو میں اسی کے ساتھ اپنے ولاگ کا اختتام کروں گا، اس دعا کے ساتھ ولاگ کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد اس سچویشن سے نکالے، اور اس ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اور آئندہ ہم اس طرح کی کسی سچویشن کا سامنا نہ کریں۔ تو اجازت دیجیے اگلے ولاگ تک کے لیے، اللہ حافظ۔